السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. یہ میرا میسیج ہے مختصر سا کرکٹ کمیونٹی کے لیے. ٹوپی والا بندہ دیکھ کے آپ لوگ ہو سکتا ہے کلک اوے کر دیں کرکٹرز، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں، بلکہ T20 جب شروع ہوئی تھی تو میں نے T20 ہی کھیلی. ہارڈ بال کرکٹ میں صرف T20 کھیلی، 40 اوورز کرکٹ کبھی نہیں کھیلی، ہمت ہی نہیں تھی، جو بھی کہہ لیں آپ. الحمدللہ لیکن آئی یوز ٹو بال اینڈ بیٹ بوتھ، اور ابھی بھی تھوڑا بہت کھیلتا ہوں الحمدللہ. آج کل ہارڈ بال سے نہیں کھیل رہا، لیکن آئی ہیو کنیکشن وتھ کرکٹ. فرسٹ کلاس کے کچھ ہمارے دوست ہیں، پلیئرز ہیں، ان کے سامنے پریکٹس وغیرہ بھی کی ہوئی ہے. تو خیر، شین وارن جو ہیں ان کی وفات کے اوپر میرا چھوٹا سا یہ ریئیکشن ویڈیو ہے. دیکھیں، ہمارے بھائیوں نے افسوس کے کلمات لکھے، سارا کچھ لکھا، بہت اچھا کیا. مجھے بھی بڑا شوق ہوا، مجھے لگا یہ فیک نیوز ہے. میں نے ویریفائی کیا، دیکھا یار یہ کیا. تو شین وارن ابھی تو وہ 52-53 سال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب ایتھلیٹ کے لیے تو یہ وہ جوان ہے. ابھی 4-5-6 سال پہلے تک تو وہ لیگ کھیل رہا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. کیسے فوت ہو گیا؟ تھائی لینڈ سے ان کی خبر آئی ہے ڈیتھ کی، تھائی لینڈ کے ایک ہوٹل میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا تھائی لینڈ کس چیز کے لیے مشہور ہے، افسوس کے ساتھ. تو اس پر میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک میسیج ہے ہمارے ایتھلیٹس کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے ان کی، اور ہم سب کے لیے بھی. اس میں ایک اللہ کی طرف سے عبرت ہے کہ پیسہ جو ہے نا، جب یہ آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت محتاط ہو کے اپنی زندگی گزارنی. جب پیسہ آتا ہے، بڑے بڑے ایتھلیٹس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف حرکات و سکنات کی وجہ سے کبھی اپنا کیریئر خراب کر بیٹھتے ہیں، کیریئر نہیں خراب ہوتا تو اپنی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں سے سسک مرتے ہیں. یہ چیز ہمارے پرانے ایتھلیٹس میں نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پرانے ایتھلیٹس تھے، بیانڈ ریلیجن، بیانڈ اسلام کے علاوہ بھی ان کی ایتھیکل مورل ویلیوز، اخلاقی قدریں اتنی اچھی تھیں کہ ان کی زندگی میں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اب جو جوان طبقہ آ رہا ہے، اب کی جو نسل ہے، ملینیلز اور اس کے بعد کے لوگ، ان کی آفٹر سپورٹس لائف جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اور بھیانک ہے. اٹس ہاریفائنگ، ہارفک ڈیٹیلز جو اب فیملی چھپانا چاہ رہی ہے. عبرت پکڑیں. موت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک نشانی بنایا ہے اپنے ہونے کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ کہتا ہے موت کا خالق بھی میں ہی ہوں. ڈیتھ از Allah's creation. Life is also Allah's creation. Death is also Allah's creation. سورة الملک. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وہ طاقتور خدا ہے اور معاف بھی کرنے والا ہے، عزیز بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. وہ رب ہمارا ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے موت سے اس کی، کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. جو بھی ہیں ایتھلیٹس سدھر جائیں. میں مسلمانوں سے تو بات کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھی جو ہندی اردو اسپیکنگ ان سے کر رہا ہوں، انگلش میں بھی اس کے اوپر ریکارڈ کراؤں گا علیحدہ سے میسیج. میں فی البدی گفتگو کر رہا ہوں، جو آیا انشاءاللہ دل میں وہ انگلش میں بھی کہہ دیں گے، اللہ کرے حق بات ہی ہو. تو یہ نشانی ہے. دوسرا میرا ایتھلیٹس کے لیے پیغام ہے. بہت سارے ایتھلیٹس رپ لکھ رہے ہیں، RIP. اس پر میرا پہلے سے بیان موجود ہے. یہ لکھنا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، دعائے مغفرت کی طرح یہ شمار ہوتا ہے. یہ نہ لکھا کریں. RIP نہیں لکھنا چاہیے. مجھے پتا ہے یہ کلچر بن چکا ہے، مے بی یو ڈونٹ ایون مین دیٹ، لیکن یہ حق صرف کلمہ گو کا ہے. کلمہ گو کتنا بھی برا ہو، وہ جو کلمہ کہتا ہے نا، جس کا وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی ایک علیحدہ سے مقام ہے. وہ رپ اس کے لیے ریزرو رکھیں. ریزرو دا رپ فار دا کلمہ گو. کلمہ گو کے لیے رپ ریزرو رکھیں. ہر ایک کو رپ نہ دیں. رپ کی اس سے ناقدری ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان، ہدایت کے ساتھ حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. ایسا خاتمہ ہو کہ ہمارے نعوذ باللہ فیملیاں چھپاتی نہ پھریں کہ کیوں فوت ہوا، کیا کیا اور کس طرح دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.